اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله مولانا العظيم معزز سامعین، آیت الکرسی کی فضیلت پر بات چل رہی ہے۔ پہنچتے پہنچتے ہم لوگ بہت گہرائی تک گئے۔ عمل کرنے کے بعد عمل کی حفاظت ایک بہت بڑی بات اور ذمہ داری ہے۔ ورنہ عمل کر کے ایک مسلمان حفاظت نہیں کرتا، بہت بڑے خسارے اور نقصان میں رہتا ہے۔ عمل کرنے کے بعد اگر گناہ نہیں کرتا، اس کے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے اعمال جو اچھے کیا وہ غارت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ باتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ کئی جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے نقصانات کو بیان کرتے ہوئے نیکیوں کے ضائع ہونے کی طرف اشارہ دیا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حسد کے متعلق آقا نے فرمایا کہ حسد نہ کرو، اگر حسد کرو گے تو تمہاری نیکیاں ایسی ختم ہو جائیں گی جیسے آگ کی وجہ سے لکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے غارت کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو غارت کر دیتی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نیکیاں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ غارت ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان گناہ سے بچے۔ بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں، نیک کام کرنے سے اللہ تعالیٰ جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ اگر کوئی بندہ گناہ کا موقع مل کر گناہ سے بچتا ہے تو اس بندے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔
خوبصورت اختلاف گزرا ہے اولیاء اللہ کے درمیان۔ گناہ سے بچنا بڑا عمل ہے کہ نیک کام کرنا بڑا عمل ہے؟ بعض اولیاء نے فرمایا نیک کام کرنا بہت بڑا عمل ہے، تو بعض اولیاء نے فرمایا کہ نیک کام اچھا عمل تو ضرور ہے لیکن بڑا عمل گناہوں سے بچنا ہے۔ آپ غور کر دیکھیں، ایک آدمی کے اخلاق کا ثبوت اس وقت ملتا ہے جب وہ گناہ سے بچتا ہے، نیکیاں کرتے ہیں تو جتنی اس کی تعریف ہوتی ہے اس سے زیادہ گناہ سے بچتا ہے تو تعریف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ مجھے گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے میرے پاس، تو اپنے فضل سے اگر ایسا کوئی موقع آ جائے میرے سامنے تو اپنے فضل سے مجھے گناہ سے بچا۔ دعا بھی کرنا اور بچنا بھی۔ ایسا دنیا میں موقع نہ آئے ہو نہیں سکتا کہ ہمارے سامنے گناہ کرنے کا موقع نہ ملے یا گناہ ہم نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ موقع آئیں گے، ہم لوگ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ عبادت مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور ذکر سے خالص ذکر مراد ہے۔ بہت اچھا حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں سے بچنے کا فارمولہ بتایا۔ عبادت شوق کے ساتھ کرتے رہو، ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ جس آدمی کے اندر عبادت اور جس آدمی کے اندر ذکر کی عادت پڑ جاتی ہے اس آدمی کے پاس گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، مال رکھ کر زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، ایسے آدمی گناہوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گناہوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جن لوگوں کے پاس عبادت ہو اور اللہ کا ذکر ہو۔ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رحمۃ اللہ علیہ کی ترکیب ہے جو انہوں نے اپنے متوسلین کو، متعلقین کو بتایا کہ عبادت کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ دو چیزوں کی صدقے سے آدمی کے اندر گناہوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ ہم جیسے گنہگار جو ہماری جھولیوں میں نماز نہیں، ذکر نہیں، کچھ بھی نہیں، گناہ آ جائے تو گناہوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی نہیں بلکہ گناہوں کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء جن کے پاس گناہ آیا، گناہوں سے وہ لوگ بچے، تو پہلے ان کے اوپر اللہ کا فضل تھا، پھر اس کے بعد ان کے پاس اعمال کی طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے مقابلہ کریں۔ ہمارے پاس اعمال کی طاقت نہیں ہے، ہم گناہوں کا مقابلہ کیا کریں گے؟ میں بارہا کہتا ہوں میرے دوستو، اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو اس گنہگار کی بات سمجھ میں آ جائے۔ گناہ سے مقابلہ کرنا ہو یا گنہگاروں سے مقابلہ کرنا ہو یا دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہو، ہم جس حالت میں ہیں اس حالت میں رہ کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر پہلے ایمان اور اعمال کی طاقت آنا چاہیے، جب جا کر ہم دشمنوں سے، گنہگاروں سے اور گناہوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں نماز نہیں پڑھتے، ذرا اور بات لمبی ہو جائے گی، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہمارے اندر ایمان بھی مضبوط نہیں اور ہمارے پاس اعمال بھی نہیں، ہم کیسے جا کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے؟ دشمنوں کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ گناہ کا مقابلہ کیسے کریں گے؟
1450 سال کی تاریخ محفوظ ہے۔ جب بھی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ ہوا، صحابہ تابعین و تبع تابعین کا مقابلہ جب دشمنوں کے ساتھ ہوا، ہر میدان میں الحمدللہ مسلمان کامیاب ہوئے، اسلام غالب آیا۔ اس کی وجہ کیا؟ اللہ کا فضل تھا، مقابلہ کرنے والوں کا ایمان مضبوط تھا اور مقابلہ کرنے والوں کے اعمال کامل تھے، تب جا کر وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ صبح کے نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ، دشمنوں پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ جتنے احتجاج میں ہو یا جتنے جلوس میں ہو، ہم باہر جتنے آتے ہیں اس میں سے 80% لوگوں کے چہروں میں داڑھیاں نہیں ہوتی، وہ لوگ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حرام کھا کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ظلم کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ بھی اعمال نہیں، عبادت نہیں، اور دشمنوں کے مقابلے میں اگر اتر جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیسے کامیاب ہوں گے؟ اسی لیے تو اب یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ ایک طرف اگر دیکھا جائے اور سوچا جائے تو بات دور جا کر یہ صحیح نظر آتی ہے کہ مسلمانوں، اب تمہارے پاس دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو صبر کرو یا تو مرو، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ دشمن کو مارنے کی طاقت نہیں ہے تمہارے پاس، دشمن کو مارنے کی طاقت نہیں ہے تمہارے پاس۔ اب یہی ایک دو راستے ہیں، یا تو مر جاؤ بزدل بن کر، یا نہیں تم ان لوگوں کو جینے کا شوق ہے تو پھر صبر کرو، تولو، دم پکڑو، پھوک چاٹو، ہاتھ جوڑو، ایمان کا سودا کرو، اعمال کا سودا کرو، مصلحت کو سامنے رکھو۔ اگر جینا ہے تو ان چیزوں کو اختیار کرو، جینا نہیں چاہتے، تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تب بھی تم کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تمہارا ایمان بھی مضبوط نہیں ہے، تمہارے پاس اعمال نہیں ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ میں چند دن پہلے بھی اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ خود فرماتا ہے دشمن سے مقابلہ ہو جائے تم ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کے ذکر میں نماز بھی داخل، اللہ کے ذکر میں روزہ بھی داخل، اللہ کے ذکر میں زکوٰۃ بھی داخل، اللہ کے ذکر میں حج بھی داخل، اللہ کے ذکر میں تلاوت داخل، اللہ کے ذکر میں حیا داخل، تمام چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ہماری کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے ایمان مضبوط ہو، عمل کامل ہو، ورنہ کوئی نہیں راستہ، کامیاب نہیں ہوں گے۔ ساکھ کو بچانے کے لیے ہم میٹنگیں کرتے رہیں گے، کہیں گے کہ اس سے مسلمان دکھی ہیں، اس سے مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، پھر میٹنگوں کی فیٹنگیں تصویریں آ جائیں گی تاکہ دشمن دیکھے کہ مسلمان بھی کچھ کر رہے ہیں۔ اب وہ ڈر رہے ہوں گے کہ میٹنگ میں بیٹھے ہیں مسلمان ذمہ داران، کیا فیصلہ ہوتا کہ کیا فیصلہ ہوتا کہ صبح میں اخبار میں آ جائے گا کہ یہ بڑے ہیں نا، اپنے ہی لوگوں کو سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ صبر کرو، آپے سے باہر نہ آؤ، جوش میں نہ آؤ، تو پھر دشمن سوچے گا کہ بہت اچھا ہوا بھائی، اب ان لوگوں کے پاس ہمارے سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان میں سب تو ہیں لیکن ٹیپو سلطان نہیں ہے، ان میں سب ہیں لیکن صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، ان میں سب ہیں محمد بن قاسم نہیں ہے، ان میں تنویر ہے، مزمل ہے، عزیز ہے، منور ہے، عبد الواحد ہے، لیکن ٹیپو سلطان نہیں ہے۔ وہ خود نتیجے نکال کر وہ اطمینان سے بیٹھتے نہیں، اپنے ظلم کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں،
ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اب تو مجمع میں بات کرنے کے بجائے ایک ایک مسلمان کو بٹھا کر یہ سبق پڑھانا پڑتا ہے کہ بھائی تو اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھ، تو اپنے آپ کو پورا اسلام سمجھ، تو مسلمان اکیلا نہ سمجھ، تو سراپا اسلام ہے، تیرے مقابلے میں کفر ہے، تیرے مقابلے میں باطل ہے، تیرے مقابلے میں دشمن ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، تو حق بن جا، باطل بھاگے گا، تو حق بن جا، باطل بھاگے گا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل، ظلم، دشمن ناکام ہی ہوگا، وہ بھاگے گا ہی، لیکن تیرے اندر اسے ناکام کرنے کی طاقت ہو، تیرے اندر اسے بھگانے کی طاقت ہو، تب جا کر باطل بھاگے گا۔ تیرے اندر اسے ناکام کرنے کی طاقت اگر نہیں، تیرے اندر اسے بھگانے کی طاقت نہیں، تو پھر تو بھاگے گا، تو ناکام ہوگا، تو ذلیل ہوگا، تو رسوا ہوگا، تو بے موت مرے گا۔ تیرا ساتھ زمانہ دینا تو دور کی بات، ایمان اور اعمال نہ ہونے کی وجہ سے تیرا ساتھ اللہ بھی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ تیرا ساتھ زمانہ دینا تو دور کی بات، ایمان اور اعمال نہ ہونے کی وجہ سے تیرا ساتھ اللہ بھی نہیں دے گا، تو بے یار و مددگار ہو جائے گا، تیرے لاش پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تیری حالت پر آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دوستو یہ سب قرآن اور حدیث کی باتوں کے ٹکڑے ہیں جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، گزرے ہوئے اللہ والوں کے بیانات کے جزیات ہیں جو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ گناہ سے مقابلہ کرنا ہے تو پیرانے پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اعمال کو مضبوط کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تب جا کر تمہارے اندر گناہوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ گناہوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ گناہ آئے گا تمہارے سامنے، تمہارے پاس آئے گا گناہ، لیکن دال نہیں گلے گی، وہ رسوا ہو کر جائے گا، وہ ذلیل ہو کر جائے گا، وہ شرمندہ ہو کر جائے گا، وہ کفِ ملامت ملتے ہوئے جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عبد الرحمن کے پاس گناہ آیا، پھر کیا ہوا انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے اندر بھی گناہوں سے لڑنے کی زبردست طاقت عطا فرمائے۔